اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ امت مسلمہ کے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے ہیں کہ رمضان المبارک اللہ کا مہمان مہینہ آنے والا ہے، اور مومنین خوش ہیں، اور یقینی طور پہ خوش بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس کے نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آواز دے دے کہتی ہے، اے شر کے چاہنے والے بعد آ جا، اے برائی کے چاہنے والے بعد آ جا۔ تو گرامی کے حضرات، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں رمضان المبارک کا ادب و احترام بھی کرنا چاہیے۔ نزہۃ المجالس میں آتا ہے کہ ایک شخص مجوسی تھا، راہ چلتے ہوئے اس کا بیٹا سر عام بازار میں کچھ کھا پی رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ لگایا، تو بیٹا کہنے لگا، ابا جی کس وجہ سے آپ نے مجھے مارا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کیوں مارا ہے۔ اس نے کہا، بھائی تجھے پتہ نہیں ہے، مسلمانوں کے اوپر رمضان کا مہینہ جلوہ گر ہو چکا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اور تو سر عام کھا رہا ہے۔ تو اس نے کہا، ابا جی کھاتے تو آپ بھی ہیں، میں نے کھا لیا تو کیا جرم کیا؟ مجوسی کہنے لگا، بیٹا بات سن، مسلمانوں کا رمضان المبارک کا برکتوں عظمتوں والا مہینہ جلوہ گر ہو چکا ہے، میں بھی کھاتا ہوں، لیکن میں اپنے گھر میں چھپ کے کھاتا ہوں، بیٹھ کے کھاتا ہوں، سر عام بازار میں نہیں کھاتے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ مجوسی فوت ہو گیا۔ خواب میں کسی نے اس کو دیکھا تو جنتی لباس پہنا ٹہل رہا ہے جنت میں۔ کہا، تو کیسے؟ یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے۔ کہنے لگا، یقینی طور پہ بات ایسی تھی کہ میں مسلمان نہیں تھا، میں تو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، لیکن رمضان المبارک کے برکت والے مہینے کا میں نے ادب و احترام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتے وقت مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ گرامی کے حضرات، اگر ایک غیر مسلم اس کا ادب و احترام کرے تو اللہ مرتے ہوئے ایمان نصیب کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کا ادب کریں، ابھی سے پلان کریں کہ ہم نے کس طرح ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عنیق عطا فرمائے۔